مانی، اپنا دین مذہب الگ بنا لیا. اپنا مذہب الگ ہے ہمارا، اللہ کے نبی کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے. ایک صاحب کہنے لگے پچھلے سال کیونکہ گر گئے تھے چاروں طرف سے، کہیں جانا آنا نہیں ہو سکتا تھا، نکل نہیں سکتے تھے باہر، اس لیے پچھلے سال فرمانے لگے کہ 32 سال کے بعد میں نے اعتکاف کیا. میں نے کہا یہ اعتکاف کی سنت نہیں، آپ یہ تو آپ نے مجبوری میں کیا ہے. اس پر ہاں مجبوری میں کیا ہے، یہ اعتکاف بھی آپ کا مجبوری کا ہے، بھی سنت تھوڑی ہے. سنت تو سارے کام کاج کے ساتھ جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، سنت ادا ہوتی ہے. تو رمضان مبارک ہمارے یہاں ناس پیٹ دیا ہم نے رمضان مبارک کا، کہ ہمارے نوجوان 5 دن اور 7 دن کے چکر میں ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کر ہوٹلوں کے اوپر چائے پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور اندر قرآن ہو رہا ہے. قرآن کا شوق نہیں ہے. میں کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں کو، سب کو پورے سب لوگوں کو جو شوق کا کہتے ہیں، بالکل نہیں. آخری عشرے کے اندر آپ جو ہے قرآن کا اعلان کرو کسی مسجد میں کہ آخری عشرے میں قرآن ہوگا، پورا قرآن ہوگا 9 دن میں، 7 دن میں، 8 دن میں. شوق ہے نا آپ کو؟ پھر دیکھو کتنے آدمی آتے ہیں اس میں، پھر دیکھو کتنے آدمی آتے ہیں اس میں. مسجدوں میں اعلان کرو کہ بھائی آخری عشرے میں قرآن ہوگا، تراویح کیا ہے. کہاں بھاگیں گے؟ جہاں 15 منٹ میں باہر نکال دے امام صاحب، ایسے الگ طرح سے باہر نکال دے، وہاں بھاگیں گے سب وہاں بھاگیں. مسجد ویران ہے رمضان کے آخر میں، بازار آباد ہے. جبکہ سب سے قیمتی عشرہ وہ رمضان کا پہلے عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ اس سے زیادہ قیمتی مغفرت، اور اس سے زیادہ آخری عشرہ جو قیمتی ہے وہ قیمتی عشرہ اعتکاف کی بنا پر، شب قدر کی بنا پر، حضور کی سخاوت کی بنا پر. شب قدر اسی میں، اعتکاف اسی میں، اور اللہ کی جانب سے جہنم کے سے خلاصی کا فرمانا اسی میں. لیکن ہم نے ستیہ ناس کر رکھا ہے اس کا. اکابر کے یہاں جا کر دیکھو، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات لکھے ہیں، اپنے بزرگوں کے یہی کے واقعات لکھے، ہندوستان کے واقعات لکھے، ہمارے اکابر کے، ہمارے دیکھے ہوئے لوگوں کے واقعات. دیوبند جاؤ، سہارنپور جاؤ، رائے بریلی جاؤ، بزرگوں کے یہاں جاؤ، پتا چلے گا کہ آخری عشرہ کیا ہوتا ہے. آخری عشرے میں کیا بہار عبادت کی آتی ہے. ہمارے یہاں بہار کائی کی ہوتی ہے، ہمارے یہاں بہار ہوتی ہے سارے بازاروں کی بہار. مسجد ویران، بازار آباد. اللہ حفاظت فرمائے اس بے اعتنائی لاپرواہی کے اوپر. یہ ہم نے اسلام کی دھجیاں بکھیر دی، اسلام کو اپنے ہاتھ سے برباد کیا. رمضان جیسے لمحات جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا رمضان صحیح گزر گیا اس کا پورا سال صحیح گزرے گا، جس کا رمضان گڑبڑ گزرا اس کا پورا سال گڑبڑ ہو جائے گا. تو بتاؤ، رمضان اگر صحیح نہیں گزرا عبادت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، قرآن کا خاص تعلق رمضان سے، رمضان کا خاص تعلق قرآن سے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں لکھا ہے، اپنے گھر کی عورتوں کے سلسلے میں، کہ 15-20 پارے اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ پوری کر لیا کرتی ہیں، اور آپس میں مسابقہ ہوتا ہے کہ کون آگے بڑھتی ہے اور کون زیادہ قرآن پڑھتی ہے. 15-20 پارے یعنی 15-20 قرآن پورے رمضان میں. یہاں ایک قرآن کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور پورے سال میں پڑھتے ہی نہیں. اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہمارے پاس، سارے کاموں کے لیے وقت ہے. اس کو دین کا کام نہیں سمجھا جاتا، اس کو ہم نے جو ہے طرف کر دیا. قرآن کو جن لوگوں نے ایک طرف کیا، مسلمانوں نے، یاد رکھو قرآن شکوہ کرے گا قیامت کے دن. اور اللہ کے نبی بھی یوں فرمائیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ
پڑھ سکتے، اللہ اکبر صحیح نہیں کہہ سکتے، تو نماز کیسے درست ہو؟ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہم لوگ دین کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہم لوگ دھوکے کے اندر مبتلا ہیں۔ یاد رکھو، دھوکہ ہے دھوکہ، دین کا دھوکہ لگ گیا آپ لوگوں کو۔ اگر دین کے بارے میں دیکھو، 50 سال پہلے دین بڑا ہوا تھا، آج 50 سال کے بعد جھوٹ، فریب، دھوکہ، چٹنگ، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، زناکاری، بدکاری، جتنے طرح کے گناہ ہیں وہ عروج کے اوپر ہیں۔ 50 سال سے پہلے کم تھے۔ سٹا اور جوا، شہر کے اندر 4 جوائی ہوتے تھے، سٹوریے ہوتے تھے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ سٹا اور جوا، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی بھی مولوی سٹے اور جوئے پر بیان نہیں کرتا، آپ جو کرتے ہیں، آپ لوگ سٹا اور جوا کھیلے اور قرآن کو بیان بھی اپنا کریں۔ آپ لوگ سٹا اور جوا کھیلو اور قرآن کے حکم کو بھی بیان ہم مسجد میں بھی نہیں کریں۔ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی ہماری اگر ہم نے آپ کے سامنے یہ نہیں کہا، سٹے اور جوئے کی آیتوں کو بیان نہیں کیا، تو اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ ہم تو اللہ کے یہاں اپنی پکڑ سے بچنے کے لیے آپ سب لوگوں سے کہتے ہیں، جتنے طریقے جوئے اور سٹے کے ہیں، تم بیٹھ کر رمضان میں 4 لڑکے ایک موبائل کے اوپر تم نمبرنگ کرتے ہو، نمبر لگا کر جوئے سٹا کھیلتے ہو تم لوگ۔ جوا اور سٹا رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے۔ کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے، جواری سٹوریا اللہ کی نظروں میں گرا ہوا، کتنا ہی بڑا طاقتور بن جائے، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ یاد رکھو، جواری سٹوریوں کا ساتھ دینے میں تم کو فخر ہوتا ہے، جواری اور سٹوریوں کی تعریف کرتے ہو، تم اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو دعوت دے رہے ہو۔ جواری سٹوریوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جواری سٹوریوں کی باتیں سنتے ہیں، جواری اور سٹوریوں کا دعوت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں کسی بھی طرح، وہ اللہ کے غصے کو دعوت دے رہے ہیں۔ سود خوروں کی جو مدد کرتے ہیں، جوا اور سٹا، شیئر بازار کے اندر بھی جوا اور سٹے کی کئی صورتیں ہیں، جوا اور سٹے کی کئی صورتیں ہیں۔ چین سسٹم تجارت کا جوا اور سٹے کی قسم ہے، وہ جوا اور سٹا ہے، چین سسٹم کی جتنی صورتیں ہیں، اور اتنے مسائل، اتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں جوا سٹا، کرکٹ کے اندر جوا سٹا، کوئی بھی کام کرو تو جوا لگ رہا ہے اس کو۔ جوئے کی نئی نئی شکلیں، پہلے تو صرف تاش کے اوپر جوا ہوا کرتا تھا، اب تو تم موبائل کے ذریعے سے جوا کھیلتے ہو، چاندی اور سونے کی خریداری اور بکوائی کے ذریعے سے تم جوا اور سٹا کھیلتے ہو۔ جوا اور سٹے کی جتنی شکلیں سب حرام ہیں۔ اور پھر سود خوری، تجارت اور پرافٹ کے نام پر تم سود خوری کر رہے ہو، حرام کھانا مزاج کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ سودی کاروبار کرنے والے لوگ پہلے 2-4 ہوتے تھے، اب سودی کاروبار اس طرح نہیں ہوتا۔ اب تو دیندار آدمی 5 لاکھ روپے دے دیے رمضان کے اندر، اس نے کہہ دیا سامنے والے نے، میں کام کروں گا، میں مال لاؤں گا بمبئی اور دلی سے، اور اس میں پرافٹ ہی پرافٹ ہوتا ہے، کبھی لاس نہیں ہوتا، اور تمہارے 5 لاکھ روپے میں رمضان کے بعد واپس کروں گا، تمہاری اصلی پونجی اور جو پرافٹ ہوگا وہ دوں گا میں۔ یاد رکھو، یہ بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، 1000 مرتبہ حرام۔ یہ سود ہے، سود کی شکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر قرض جس کے اندر کوئی بھی نفع لیا جائے وہ ربا ہے، سود ہے۔ یہ ادھار کی صورت ہے، یہ جو آپ نے گارنٹی کے ساتھ دیا اور لیا ہے پیسہ،
کہ صاحب 3 مہینے کے بعد اصل پونجی واپس ہو جائے گی، یا 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد، اصل پونجی تو کہیں نہیں جائے گی آپ کی. اصل پونجی کا پہلے سے ایگریمنٹ کر چکا ہے. قرض ہے، قرض کی صورت ہے. چاہے آپ اس کو جو ہے یوں کہیں کہ صاحب دھندا ہم لوگ کر رہے ہیں پارٹنرشپ کے اندر، یہ پارٹنرشپ نہیں ہے، یہ سود ہے، حرام ہے، فتویٰ ہے. یہ جو ہے ادھار ہے، تم نے ادھار دیے ہیں، اور ادھار کے اوپر تم جو ہے جو کچھ بھی لے رہے ہو سب حرام. اور اگر وہ یوں کہتے پہلے دن یہ 5 لاکھ روپے جو آپ لگا رہے ہیں میرے ساتھ تجارت میں، اس 5 لاکھ کی کوئی گارنٹی نہیں، یہ 5 لاکھ میں لاس ہو نہ ہو، یہ 5 کے 2.5 رہ جائیں، یا 5 کے 4 رہ جائیں، یا 3 رہ جائیں، یا 5 کے 10 ہو جائیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے 5 کے 10 ہو گئے، یہ بھی ہو سکتا ہے 5 کے 3 ہی رہ جائیں، 2 ہی رہ جائیں. یہ دینے والا جو ہے نا، یہ پیسے 5 لاکھ اپنے خزانے میں رکھے گا، کہے گا کہ معاف کرو بابا، اس لیے کہ 5 میں سے اگر 2.5 رہ گئے تو یہ تو سودا جو ہے میرا نقصان کا ہے. میں اپنے 5 لاکھ کو رکھ لیتا ہوں، کم سے کم میرے پاس یہ بینک میں سیو تو رہیں گے. یہ صورت ہی صرف جائز ہے، اور اس صورت میں کوئی پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ صورت جو ہے پونجی میں لاس ہو جائے، یہ پہلے سے اگر معلوم ہے 5 لاکھ دینے والے کو تو بالکل نہیں دے گا، بالکل نہیں دے گا. تو سامنے والا یقین دلا رہا ہے کہ میں جو ہے جن سے لا رہا ہوں جس میں کبھی بھی لاس ہوتا ہی نہیں. اس نے یقین دلا دیا، اس کو یقین ہو گیا 5 تو سیف ہے میرے، 5 کہیں نہیں جائیں گے. نفع ملے نہ ملے، مل جائے گا تو مل جائے گا، نہیں ملے گا تو نہیں، 5 تو مل جائے گی. یہ جو 5 مل جائیں گے ادھار، یہ جو گارنٹی ہے، چاہے وہ لکھی ہوئی ہو یا بغیر لکھے ہوئے ہو، سب حرام ہے. اور یہ سودا دیندار اور بے دین سب کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، پرافٹ کے نام پر حرام کھا رہے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے. ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہوں گا میں، یاد رکھو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سودی کاروبار کو نہ چھوڑے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. سود حرام ہے اسلام میں، بیاج حرام ہے اسلام میں. بے بیاج کا سود کا کاروبار، نئی کار لینا ضروری ہے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو نئی گاڑی لینا ضروری ہے، چاہے سود سے ملے، سودی لون سے ملے. کاروبار بڑھاؤ 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 بڑھاؤ، مال بڑھاؤ مال بڑھاؤ مال بڑھاؤ. چاہے لون لینا، ارے صاحب اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا، کیا کرے؟ فیکٹری نہیں بنا سکتے. کون کہتا ہے فیکٹری بناؤ؟ اسلام نے تم سے کہا فیکٹری بناؤ. سودی لین دین کے ذریعے سے جہاں تک سودی لین دین کے بغیر کام کر سکتے ہو کرو، مالدار بن جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جہاں تک سودی کاروبار کرنا پڑے اسٹاپ کرو، رک جاؤ، چٹنی روٹی کھاؤ، مت گوشت کھاؤ، حلال کھاؤ. سے حلال کھا کھا کر اپنے دعائیں کی، پورے ملک نے، پورے ملک کے مسلمانوں نے دعائیں کی کہ غلام حاکم نہ بنے فلاں جگہ کا. لیکن اللہ نے یہ کہا کہ تمہاری دعائیں ہمارے یہاں قابل قبول نہیں. حرام کھا کھا کر تم نے جو ہے اپنے جسموں کو خراب کر دیا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ کچھ باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. کچھ لوگ جو ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مجھ سے آج کے دن کہہ دیتے ہیں کہ کچھ بات اور کہہ دینا. سموہ لون سودی لون ہے جو عورتوں میں چل رہا ہے. عورتیں، ان کو کپڑے چاہیے، بڑا موبائل چاہیے، سموہ لون کے ذریعے سے عورتوں کو خریدا جاتا ہے، عورتوں کی عصمت بری کی
شادی اچھی کر لی، اس کے بعد پیسے دینے کے لیے نہیں ہے تو اپنی عزتیں لٹوا رہی ہے، زناکاری اور بدکاری کر رہی ہے، اس کے بدلے کر بک رہی ہے، اس کے بدلے بھاگ رہی ہے، اس کے بدلے۔ قرآن کریم میں اللہ نے پردے کا حکم دیا اس لیے تاکہ مسلمان عورتوں کی عزت و عصمت کی حفاظت ہو۔ گاؤں کے اندر تو آج بھی چہرہ غیر مسلم عورتوں کا بھی نظر نہیں آتا، اتنا لمبا وہ گھونگھٹ لیتی، چہرہ نظر نہیں آتا، اسی کو تو پردہ کہتے ہیں۔ کس کو پردہ کہتے ہیں؟ جسم کے خط و خال نظر نہ آئے۔ حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے، زیادہ دیر ہو گئی بس اب ختم کرنے والا ہوں انشاءاللہ، موٹی موٹی کچھ باتیں عرض کر کے ختم کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، بہت ساری عورتیں وہ ہیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ دو طرح کے کپڑے، ننگا با پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اتنے باریک ہیں کہ اندر کا سب نظر آ رہا، کھال گوری ہے کالی ہے سب نظر آ رہا، موٹا پتلا ہونا نظر آ رہا، بال کی رنگت نظر آ رہی ہے، بال کے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں لیکن اگر اوڑھ لیا تو رنگت نظر آ رہی، اور کچھ ہے تو پردے کے اندر سے لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں پیچھے۔ رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، دوسرے وہ کپڑے جو اتنے چست ہوں، اتنے ٹائٹ ہوں کہ ان ٹائٹ کپڑوں میں سارے خط و خال، ابھار، اتار چڑھاؤ سب کچھ نظر آ رہا، یہ بھی ننگا ہونا ہے، ننگا ہونا ہے بالکل، یہی حدیث کا مطلب۔ لفٹ دینے والی اور لینے والی، مائلات ممیلات، دوسروں کی طرف مائل ہونے والی اور اپنے طرف لوگوں کو مائل کرنے والی، اپنی طرف لوگوں کو کھینچنے والی، اپنی اداؤں سے، اپنی زبان سے، اپنے چہرے کی مسکراہٹ سے اور اپنے زبان کی چاشنی اور شیرنی کے ذریعے سے اسلام نے ان سب چیزوں کو حرام کیا۔ لا یجدن رائحۃ الجنہ، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں۔ عورتیں جو ہیں بال کس کے لیے رنگ رہی ہیں؟ بال دوسروں کو دکھانے کے لیے، شوہر کے سامنے تو گندی سندی بنی ہوئی رہتی ہیں لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے 2,000 روپے کا میک اپ کر کے عورتیں کہاں جا رہی ہیں؟ شادی ہال کے اندر جا رہی ہیں۔ اللہ اسی لیے تو پردہ بیچ میں نہیں کرنے دیتی، عورتیں نہیں کرنے دیتی، لڑکے نہیں کرنے دیتے، اس لیے نہیں کرنے دیتے، ہم دیکھیں گے کیسے؟ وہ اس لیے نہیں کرنے دیتی کہ ہم دکھائیں گے کیسے، کس کو دکھائیں؟ اور اگر کہیں پردہ ہو گیا اتفاق سے تو کسی نہ کسی بہانے وہ بات کھولے ہوئے اپنے باپ سے ملنے کے لیے اس طرف آ جائے۔ کیا تمہارے باپ نہیں ملتے؟ تمہارے شوہر روزانہ نہیں ملتے تم کو؟ کہ تم جو ہے اپنے شوہر سے ملنے کے لیے یا مردوں میں آ گئے؟ کیونکہ آج جو ہے تم نے 10,000 روپے تک جوڑا اور تم نے جو ہے میک اپ بھی کیا تھا، اب کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، کوئی بہانہ کر کے ادھر آتا۔ لعنت ہے ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کریں، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کریں۔ آج مرد جو ہے پہچانے نہیں جاتے کہ عورت ہے یا مرد ہے۔ مرد جو ہے گندے پہنے ہوئے حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے۔ ارے جب نوجوانوں پر اللہ کی لعنت ہوگی تو کہاں سے بچیں گے ہم لوگ؟ چوٹی باندھ کر بال رکھنا
حضور نے 3 طرح کے بال رکھے، جائز، کوئی حرج نہیں، بال اتنے بڑے بڑے ہوں، کندھے تک آ رہے ہوں، کوئی حرج نہیں، حضور کی سنت سمجھ کر رکھو، لیکن اس کو باندھو مت چوٹی، باندھنے پر عورتوں کی مشابہت ہو گئی، اور جب عورتوں کی مشابہت ہو گئی تو اللہ کی لعنت برس رہی، چاہے تم کتنے عرصہ دیندار ہو، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر آ گئی۔ لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، سب قرآن و حدیث سے کہہ رہا ہوں، لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کریں، چال ڈھال سے عورتوں کی طرح بندے پہن لی، چین پہن لی، پتہ نہیں کیا کیا پہن لیا، لباس بھی انہیں کی طرح پہن لی، اور ایسے ہی عورتیں جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کریں، مردوں کی طرح بال کٹوا لیے، مردوں کی طرح جنس اور مردوں کی طرح ٹی شرٹ اور مردوں کی طرح جو ہے استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ حفاظت فرمائے، لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے ایسی عورتوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے۔ میں اسلام بتا رہا ہوں آپ کو، میں قرآن و حدیث بتا رہا ہوں، کوئی قانون نہیں بتا رہا ہوں کسی ملک کا، میں مسلمان ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو قرآن و حدیث بتاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیر قوموں کی طرح بننے کی کوشش کرے وہ انہی میں سے ہے، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ غیر قوموں کی طرح برتھ ڈے مناتے ہو تم، اپنے بچوں کو گفٹ دیتے ہو اس دن، اپنے بچوں کو اس دن کھانا کھلانے کے لیے لے جاتے ہو، کم سے کم اپنے بچوں کے لیے تم جو ہے اس دن کوئی چھوٹا سا پروگرام کرتے ہو، کیک کاٹتے ہو تم۔ میں کہا کرتا ہوں، کیا 40 سال اور 50 سال پہلے بھوپال کے اندر کوئی کیک کی دکان تھی؟ ایک بھی 50 سال پہلے کیک کی دکان نہیں۔ بوڑھے لوگ تو دکھ نہیں رہے زیادہ، آپ 50 سال پہلے کوئی کیک کی دکان تھی؟ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید 65-70 کے تو ہوں گے، آپ 70 کے ہوں گے، 50 سال پہلے میں نے دیکھا ہے نا، میں نے دیکھا، میں بھی اب الحمدللہ عمر میری بھی ہو گئی ہے، 50 سال پہلے کوئی کیک کی دکان بھوپال میں نہیں، نہ مسلمانوں کی نہ غیر مسلموں۔ کیک کاٹنا جانتے ہی نہیں تھے کس کو کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے محلے کے اندر اسلام پورے سے کیک کون خریدتا ہے؟ مسلمان خریدتے ہیں یا کوئی اور خریدتا ہے؟ یہ مارکیٹ کے لوگ آ کر خریدتے ہیں۔ موتی مسجد کے پیچھے کیک کی دکان پر سے کون خریدتا ہے؟ جہانگیر آباد کی کیک کی دکانوں میں سے کون خریدتا ہے؟ کہاں بکتے ہیں؟ کون لیتا ہے؟ شاہجہاں آباد کی مسلمان بستیوں کے اندر کیک کی دکانیں وہ کون خریدتا ہے؟ مسلمان خرید کر یہودی بن رہے ہیں، عیسائی بننے کی فکر کر رہے ہیں، عیسائی بننے کا شوق ہے، یہودی بننے کا شوق ہے۔ کیک کاٹ کر تم مسلمان رہو گے، برتھ ڈے بنا کر تم مسلمان رہو گے۔ مسلمانوں کی مسلمانیت، اسلام کو تو نقصان ہم نے جتنا پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا۔ کیک کاٹ کر تم مسلمان کیسے رہ سکتے ہو؟ کیا کیک کاٹنا جو ہے کیا اسلام ہے؟ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لفظ بھی میں قرآن و حدیث کے علاوہ نہیں کہوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیر قوموں کی نقل کرنے کی کوشش کرے، نقل کرے، وہ انہی میں سے ہے، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ حضور سے رشتہ ختم کے ذریعے اسلام کو پھیلایا، اسلام سے رشتہ ختم ہماری نمازوں کے ذریعے اسلام کو دیندار بنے پھرتے ہیں لوگ، دینداری کا نمازہ اور رکھا ہے، دھوکہ ہمارے ذمے ہے، کیک کاٹ رہے ہو، تمہارے گھروں میں کیک کٹ رہے ہیں، کے ذریعے سے شادیوں میں کیک کٹ رہے ہیں، تمہارے یہاں جو ہے ذریعے سے کیک کے ذریعے
سے ہو رہا ہے. چاقو چھوڑیے باقاعدہ فوٹو کھینچ رہے ہیں اس کیک کے کٹنے کی، اور اس کے اوپر بے حیائی بے غیرتی کے ساتھ یہودی اور عیسائی ہونے کے تم جو ہے اپنے اس کے اوپر اپنے موبائل کے اوپر اسٹیٹس کے اوپر تم اس کو ڈالتے ہو. ہم پورا جگہ پکنک کے لیے گئے اور وہاں پر جو ہے اپنے کیک کاٹا اور سب مل کر کے کھانے کا یہودی عیسائی بننے کا شوق اس حد تک کہ اس میں غیرت بھی نہیں آ رہی، بے غیرتی اتنی، بے شرمی اور بے حیائی اتنی، اس حد تک پہنچ رہے ہیں ہم لوگ اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، مذہب کے خلاف. راستے روک یاد رکھو گاڑیوں پر اس طرح سے عزت کبھی نہیں مل سکتی. لوگوں کو ستا کر راستے بند کر کے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کوئی سوال ہی نہیں پھیلا رہے. کہتے رہو پڑھتے رہو آیت میں کچھ نہیں، جھوٹ مکاری ہنکاری اسلام پھیلانے کچھ نہیں والا بنا دے. نہیں عن المنکر برائیوں سے روکنا، کوئی برائی سے روکے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، جو کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے اس کو چاہیے اپنے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا اپنے دل سے برا سمجھے ہٹ جائے. تو میں ساری برائیاں ہو رہی ہیں، آرکیسٹرا چل رہا ہے راتوں کے اندر، شادی سے پہلے سارے ناچ گانے، سارے ڈانس اور ساری خواہشات، ناجائز حرام قسم کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں. گانے گانے بھی ہو رہے ہیں، ڈانس بھی ہو رہے ہیں، لڑکا اور لڑکی خود جو ہے پھینک رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں. ہم لوگ جو ہے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم لوگ بولتی ہم لوگ جب جاتے ہیں نکاح کے اندر تو سب نیک نظر آتے ہیں مسجد کے اندر، انہیں کے گھروں کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ صاحب 3 دن پہلے کیا یہ ہوا ہے. اور اب جب کل ولیمہ ہوگا تقریب ہوگی تب دیکھ لینا کیا ہوگا. یہ اسلام کو پھیلایا، ہماری نمازوں کے ذریعے اسلام تھوڑی پھیلا ہے. ہماری نمازوں کے ذریعے سے تو ہمارا ایک فریضہ ہے جو ہمارے ذمے ہے، وہ فریضہ ادا ہوتا ہے. نمازوں کے ذریعے سے ہمارا ایمان بنتا ہے، نمازوں کے ذریعے سے جلا پیدا ہوتا ہے. نماز سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کی پوچھ تاچھ ہوگی کہ ہمارے اپنے لیے ہے، لیکن دوسروں کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ اس کو نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر ایک کا اکرام بھی کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھے معاملات بھی کرنا ہے. گاڑیاں کھڑی کر کے ہم لوگ روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، گلیوں سے لوگ گزر رہے ہیں اور ہم اپنی دادا گیری بتا رہے ہیں. اس طرح اسلام نہیں پھیلے گا، اسلام سے نفرت پیدا ہوگی. راستے روک کر، گاڑیوں پر بیٹھ کر، باتیں گھنٹوں کر کے، لوگوں کو ستا کر، راستے بند کر کے ہم لوگ جو ہیں اسلام نہیں پھیلا رہے ہیں بلکہ اسلام سے نفرت دلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پھیلانے والا بنا دے اور اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے اندر پیش کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے خوب. مانگنے پر اللہ دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کے بالکل قریب ہوتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. جب مجھ سے مانگتے ہیں، پکارنے والے پکارتے ہیں مجھے، مانگنے والے مانگتے ہیں، میں ان کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور ان کی پکار کے اوپر جواب بھی دیتا ہوں اور ان کی پکار کو میں جو ہے قبول بھی کرتا ہوں. اللہ اعلان فرماتے ہیں. اور یہ شب برات رات میں اللہ تعالیٰ سے مانگو، رات بھر گڑگڑاؤ، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو منوا لو بھائی، اپنے محبوب بندوں میں شامل کروانے کی کوشش کرو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
audio jungle.